خصوصی نشریات میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ظاہر ہے دنیا کے تمام تر دارالحکومتوں میں اس وقت سب سے جو ممتاز دارالحکومت ہے وہ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے، کہ جہاں پر دنیا بھر کے تمام ممالک کی نظریں ہیں۔ وجہ ہے دنیا کی حالیہ تاریخ کا ایک بڑا تنازع، امریکہ ایران تنازع، امریکہ کا ایران پر حملہ، کہ جس میں جنگ بندی ہوئی ایک ایسے موقع پہ کہ جب لگتا تھا کہ یہ جنگ اب بالکل اپنے ایک الگ مرحلے پر جا رہی ہے، بربریت کی اگلی سطح کو چھونے جا رہی ہے۔ تب ایسا نہ ہوا، اور الحمدللہ ایسا پاکستان کی کاوشوں کی وجہ سے نہ ہوا۔ نہ صرف یہ کہ وہ جنگ رکی، بلکہ پھر پاکستان کے وزیر اعظم نے 10 اپریل یعنی کہ آج کی تاریخ دی تھی اپنے ٹویٹ میں، اور کہا تھا کہ میں اس تاریخ کو انوائٹ کرتا ہوں پاکستان، یہ ایران اور امریکہ کے وفود کو کہ وہ اسلام آباد آئیں اور یہاں پر ہم بات کریں۔ مہمان ہیں ہمارے ساتھ موجود ابھی؟ اچھا ٹھیک۔ تو اس دن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا، اور ابھی ظاہر اطلاعات آ رہی ہیں کہ اب مذاکرات کے مرحلے کے قریب ہے۔ اب ظاہر ہے بہت سارے مراحل ہیں، اینڈ وی ہیو انف ریزنس ٹو بلیو کہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس پہ پہلے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ طے بھی ہے۔ اس کو ذرا تجزیاتی حوالے سے مزید جاننے کی اور کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان کی سابق وزیر خارجہ حنا ربانی کھر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میڈم السلام علیکم۔ حنا صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی بہت شکریہ وقت دینے کا۔ پہلے تو اس پہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے آپ نے بہت زیادہ وفود کو ہوسٹ کیا ہے، بہت زیادہ ممالک کو وزٹ کیا ہے، بہت زیادہ ٹاکس کا اہم ترین کلیدی حصہ رہی ہیں۔ یہ ابھی جو مومنٹ اسلام آباد میں ہے، اس وقت جو ماحول ہے، یہ سفارتی اعتبار سے پاکستان کا سب سے منفرد لمحہ اس کو کہنا ٹھیک ہوگا کہ ایک عالمی مسئلہ جو کہ ظاہر ہے پوری دنیا کی سب سے بڑی خبر تھا، اس پر ایک بریک لگا، وجہ پاکستان بنا، اور پھر صرف یہ نہیں ہوا کہ جنگ بندی ہوئی، بلکہ آگے کا جو مرحلہ مذاکرات کا وہ بھی اب پاکستان میں ہی شروع ہوا چاہتا ہے۔ اسلام آباد از وٹنسنگ ہسٹورک مومنٹس آف اٹس ٹائم۔ Absolutely. I think Islamabad is not only witnessing historic moments of its time. Islamabad is witnessing a crucial point in the history of mankind. جہاں پہ ایک ٹینڈنسی رہی ہے، it's a continuation or hopefully a pause from a tendency to work outside of international law. یہ پورا جو آپ نے دیکھا سلسلہ پچھلے 2-1 سالوں سے چلا ہوا ہے، اور اس میں جو پاز کے درمیان اگر پاکستان نے ایک یہ بہت منفرد اور بہت what I would say قیمتی رول پلے کیا، اور one which was filled with optimism in a sea of or an ocean of complete depression and pessimism. ٹھیک ہے، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے بدامی صاحب بیکاز ہم کافی دیر سے اس سے انوالوڈ ہیں، اور obviously ہسٹری بھی ہم سارے کوشش کرتے ہیں پڑھیں، کہ یہ کنٹینیوشن آف پاکستان ہسٹورک رول ہے جو ہم پرسسٹنٹلی اینڈ کنٹینیوسلی پرسو کرتے آئے ہیں۔ ایکسٹرنل ایونٹس کا پاکستان پہ امپیکٹ obviously آیا، جیسے پاکستان کو ایک پیریا اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی ہمارے نیبر نے، افغانستان میں جو فیلئر ہوا اس کی وجہ سے، سو nobody was able to accept کہ پاکستان ہمیشہ اس جگہ پہ رہا ہے جہاں پہ اس نے کسی قسم کا کمپرومائز اپنے ریلیشن شپس ہر جگہ مینٹین کیا، بٹ کہا ہے، اور ایٹ لیسٹ موسٹلی کہا ہے ادر دین سم ادوار، کہ ہم کمپرومائز اپنے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں کریں گے، ہم اپنے جو ہمیں چانس دے گا ہمارے امیڈیٹ نیبر اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، لیکن ہمارے گلف اسٹیٹس کے ساتھ جو تعلقات ہیں، اور آئی تھنک یہ بھی جو سعودی عربیہ میں ہوا اور اس پہ جو پاکستان کا ریئیکشن تھا، سو کسی کو خوش کرنے کے لیے ہم نے کسی اور کے اوپر غلط چیز نہیں کی، ان بوتھ ویز۔ یہ بیلنسنگ ایکٹ ہوتا ہے، اور بہت آئی تھنک دا فیکٹ دیٹ فار ڈیکیڈز پوری دنیا میں ہم جہاں پہ بھی جاتے تھے لوگ سوال پوچھتے تھے، آپ چائنا کے کیمپ میں، آپ یو ایس کے کیمپ میں، ہم کہتے تھے ہم پاکستان کے کیمپ میں، بیکاز پاکستان نے اپنی جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ چائنا کے ساتھ ہے اس کو کمپرومائز کیے بغیر always try to ensure that it was on the right side of the US at a great cost to ourselves, right? یعنی یہ کہنا ٹھیک ہے کہ پچھلے 1 سال کے عرصے میں، وہ تو آپ مطلب ایک اور تاریخ تو ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا، لیکن ماضی قریب میں بھی دونوں فرنٹس پہ پاکستان کو مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جگہ پہ لا کے کھڑا کیا جہاں ہمیں 2 چیزیں پروف کرنے کی اپارچونیٹی ملی، اور دونوں میں ہم نے 100 میں سے 100 نمبر لیا الحمدللہ، کہ ہم نے یہ بتایا بار بار کہ ہم بالکل بھی جنگ نہیں چاہتے، لیکن مسلط کی گئی تو عسکری محاذ پہ لڑنا اور نمٹنا بھی جانتے ہیں، وہ بھی کر کے دکھایا، اور پاکستان کا نیریٹو چھوڑ دیجئے تو دنیا نے مانا، اسی کو اگر لے لیں تو وی ہیو آل دی ریزنس ٹو بی پراؤڈ۔ اور ابھی بھی یہی معاملہ ہے کہ چاہے عسکری میدان ہو یا سفارتی میدان ہو، دونوں جگہوں پر ہمیں ایک ایسی اپارچونیٹی ملی کہ اپنے آپ کو ثابت کر سکتے
اور کیا 100%. اور اس پہ ایڈ کرتے ہوئے بھی یہ بھی بتائیے گا کہ ساتھ ساتھ ظاہر ہم جانتے ہیں کہ اسپوائلرز تو اپنی پوری جان مار رہے ہیں. اسرائیل نے ایک دم سے لبنان میں بالکل ہی اگلے گیئر پہ چلا گیا. وہ 300 سے زائد شہادتیں ہو گئیں, 1000 سے زائد لوگ جاں بحق ہو گئے, زخمی ہو گئے ایک دن کے اندر, 24 گھنٹے کے اندر. اور وہ بیروت میں ان تمام تر جگہوں پہ اٹیک کیا گیا جو کہ کوئی ملٹری انسٹالیشن نہیں تھی. آپ کو اس بات کا یہ بات پریشان تو نہیں کرتی کہ اس میں آپ کو اتنا پوٹینشیل تو نہیں لگتا ہے اسپوائلرز میں کہ یہ اس پروسیس کو ڈی ریل کریں؟ حنا صاحبہ دیکھیں, آئی پرسنلی کلوکیلی اس کو کہیں گے دا اسپوائلر الرٹ. آپ نے دیکھا جب یہ ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, پہلے پرائم منسٹر شہباز شریف کی, جو کہ پوری دنیا میں جو ٹویٹ آئی, جو پوری دنیا کو جس نے ایک پاز دیا, ایک سکون کا ایک لمحہ دیا, اور اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو ریکنفرم کیا. تو اس کے بعد جب لیبنان کا نام اس میں موجود تھا, اور اس کے اگلے ہی دن بلکہ کئی گھنٹوں میں لیبنان پہ اس قسم کے اٹیک ہو جاتے ہیں, تو آپ اور میں دونوں وی ڈونٹ ہیو دا آپشن بٹ ٹو بی obviously ایکسیپشنلی کنسرنڈ. اور ان کی کتنا زور ہے وہ تو ہم نے اس چیز سے دیکھ لیا کہ یہ ایک وار آف نیسیسٹی نہیں تھی, بٹ ایک وار آف چوائس تھی, جو کہ شاید یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اوپر بھی منسلک کی گئی. یہ ہسٹری ہمیں بہتر بتائے گی. بٹ ایبسلیوٹلی آئی تھنک دیئر ابلٹی ٹو کاز ہارم, اور ایک اس پورے رستے کے اندر ایک آنے کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے, اور اس کو اس کی جو اسپیس پہ یہ چل رہا ہے, یا اس میں بیکاز یو سی یہ ہیں بھی تو بہت بہت کمپلیکس نیگوسیشنز, رائٹ, بیکاز آپ اگر پوزیشنز دیکھیں, اب اسٹریٹ آف ہارموز از ان ٹو پلے. سو اگر اسٹریٹجکلی آپ دیکھے جائیں, ہمیشہ کہتے ہیں کہ واٹ واز یور وار گولز, ٹل وار آف چوائس بھی ہے. تو اسٹریٹجکلی آپ نے کچھ پایا تو نہیں, بٹ کھویا تو کافی زیادہ نا, بیکاز جہاں سے آپ جہاں پہ نیگوسیشن جنیوا میں ہو رہی تھی, اب وہ بالکل وہ تھریٹ کا جو لیول وہ کہہ سکتے تھے کہ جی ہم یہ بھی کرتے ہیں, ان سب کچھ ہو چکا ہے. اینڈ جب آپ ایکسٹراڈنری میجرز لیں گے وچ آر آؤٹ سائڈ آف دا ریلم آف انٹرنیشنل لا, تو دوسرے کو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بھی ایکسٹراڈنری میجرز وچ آر ایٹ اٹس ڈسپوزل نہیں لے گا. سو آن ریکارڈ یہ تو ایران کا بیان آ گیا, یہ کوئی تبصرہ تجزیہ تو ہے ہی نہیں کہ ہم رسپونڈ کرنے ہی والے تھے, ہم پاکستان کی انٹرونشن پہ رکے ہیں, ورنہ ہم حالیہ اٹیکس پہ رسپونڈ کرنے والے تھے. جی بالکل, دیکھیں بیکاز ہر کسی کی تھریٹ پرسیپشن ہوتی ہے, ہر کسی کی کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اور اگر وہ کہیں سے بھی ان کو ریکوائرمنٹ نہیں لگ رہا کہ اس میں کوئی نہ کوئی, دیکھیں انہوں نے دا ابلٹی, یہ کافی لوگ اس کے بارے میں لکھ بھی رہے ہیں, that the ability of the United States of America to reign in Israel was part of the entire complex negotiation, right? Because اگر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں اچھا ہوں, لیکن آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں جن کو آپ جو آپ کے ملٹری ہارڈ ویئر کے بینیفیشریز ہیں, وہ بالکل اس کے برعکس کر رہے ہیں, تو پھر our ability to reign in our allies, ہمارے دوست, ہمارے جن کے ساتھ ہم جنگیں کر رہے ہیں, جو ہماری پارٹی میں ہیں, جو ہمارے گروپ میں ہیں, اگر وہ کچھ غلط کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے اوپر آتا ہے نا. پھر نیگوسیشن تو آپ کس کے بیسس پہ کریں گے؟ سو دس از ایکسیپشنلی کمپلیکس. اس میں ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے کہ پاکستان کا رول ریمینز دیٹ آف اے فیسیلیٹیٹر. کریکٹ. بیکاز اس طرح کی بڑی چیزوں میں جب خدا نہ خواستہ کوئی چیز غلط ہوتی ہے تو اس کا ملبہ تو ہم پہ نہیں گرنا نہ گرے گا. تو ہمیں چیسٹ تھمپنگ بھی بہت زیادہ, ہمیں بہت کہتے ہیں نا ڈگنیٹی کے ساتھ اس کو دیکھنا چاہیے ایز اے مومنٹ ویئر پاکستان اسٹوڈ بائی دا سائڈ آف انٹرنیشنل لا. پاکستان نے ہر وہ صحیح فیصلہ لیا, بے شک وہ پیلسٹینین کا ہے. یہ ریجن میں آپ سوچتے نہیں یہ ویکیوم کس نے کریٹ کیا؟ یہ پرائم منسٹر مودی کی اسٹریٹجک فالیز ون آفٹر دی ادر نے اتنا بڑا ویکیوم کریٹ کیا, اور اس میں پاکستان نے جو ایک ڈپلومیٹکلی ایک ڈیکیڈز اولڈ اینڈ کنٹینیوشن آف یہ جو بیلنسنگ ایکٹ کہ جی ہم کسی کیمپ میں نہیں رہیں گے, ہم صحیح کو صحیح کہیں گے, غلط کو غلط کہیں گے. اور سب سے زیادہ سیکورٹی کاؤنسل میں ہماری ووٹنگ پیٹرن, جنرل اسمبلی میں ہمارا ووٹنگ پیٹرن مور دین آر بیانز اس چیز کی ایک ہسٹوریکل گواہی دیتا ہے. جو ادوار آئے گئے ہم لوگ کنسسٹنٹلی آن دا سائڈ آف انٹرنیشنل لا ہم نے پوزیشنز لیں, اور ایسی پوزیشنز لیں جس سے ہمارا نیشنل انٹرسٹ بھی پرزرو ہو, بٹ ہم ایک ملٹی لیٹرل پلیئر اور ملٹی لیٹرلزم میں بلیو کرتے ہوئے اور انٹرنیشنل لا میں بلیو کرتے ہوئے پلیئر نظر آئے. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ انشاءاللہ. تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ.
ہنا پاکستان کی سابق وزیر خارجہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. بالکل اس بات ہم نے ان سے سوال کی صورت میں جب پوچھا کہ کیا آپ مانتی ہیں کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ اسلام آباد از وٹنسنگ دا ہسٹورک مومنٹ آف اٹس ٹائم, تو انہوں نے نہ صرف اس سے اتفاق کیا بلکہ اس میں اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد از وٹنسنگ دا ہسٹورک مومنٹ آف مین کائنڈ. اتنے اہم ترین لمحات ہیں جو کہ اس وقت اسلام آباد میں رقم ہونے جا رہے ہیں, رقم ہوا چاہتے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے چیئرمین جناب کامران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ذرا تجزیاتی حوالے سے ہمیں ایڈ کرنے کے لیے اور کچھ خبروں کے حوالے سے ایڈ کرنے کے لیے. کامران صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ کامران صاحب وقت دینے کا. ایک تو یہ اسلام آباد میں سے اگر کوئی خبر ہو تو پلیز وہ بتائیے گا, اور دوسرا میں جب ہنا صاحبہ سے بات کر رہا تو اسی کو اگر آگے لے جانے کی ہم کوشش کریں کہ اسرائیل نظر آ رہا ہے ظاہر ہے کہ اس کو اسپوائل کرنا چاہتا ہے. لبنان میں ایک دم ایسا نہیں ہو کہ کوئی نئی ویو آف اٹیک حزب اللہ کی جانب سے ہو گئی جس کے جواب میں لبنان اسرائیل نے کیا ہو, بلکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, لیکن انہوں نے اپنے تمام تر بربریت کو ایک اگلے مرحلے پر لے گئے اس کے بعد. لیکن اس کے بعد جو امریکن سائٹ سے بیانات آئے ہیں, چاہے وہ نائب صدر کہہ رہے ہوں کہ اسرائیل نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ لبنان میں چیزوں کو چیک کرے گا, چاہے وہ خود نیتن یاہو کا 4 بھڑکے لگانے کے بعد ہی سے یہ بیان آ رہا ہو کہ جی وہ لبنان کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے تو چلو میں نے بھی اپنے کابینہ کو کہہ دیا ہے کہ کر لو ان سے بات 2 نکاتی اس پہ, جس میں پہلا ہے کہ حزب اللہ کو غیر مسلح کیا جائے. لیکن یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اسرائیل کو بھی میسیجنگ ہو رہی ہے کہ نہیں, لبنان میں معاملات کو بہتر کرے تاکہ یہ پیس ٹاکس خراب نہ ہو. وسیم بھائی تھینک یو سو مچ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام آباد میں خبروں کے حوالے سے اور کیا خبریں ہیں اس وقت, ہم لوگ احتیاط سے کام لے رہے ہیں, اور ہم بہت زیادہ احتیاط سے کام لے رہے ہیں کیونکہ اتنا سینسیٹیو یہ پورا کام ہوا ہے, اتنا سینسیٹیو وقت ہے, اور ایک ذرا سی بات جو کہ غیر ذمہ دار ہو یا یہ کہ وہ 100% آتھینٹک اور 100% آفیشلی کنفرم نہ ہو, تو وہ ہم کرنے میں بہت احتیاط سے کام لے رہے ہیں. خاص طور پہ ہم ARY نیوز میں ہم نے اس بات کو بالکل یقینی بنایا ہے کہ ہم اس معاملے میں کسی قسم کا کوئی ہم ایڈونچرزم نہ کریں, کسی قسم کی کوئی ہم بے احتیاطی نہ کریں, اور ہم ہر صورت میں جیسے کریڈیبل ہیں مکمل طور پہ بالکل کریڈیبل رہیں, چاہے اس میں کوئی بھی ہمیں کسی چینل وغیرہ سے بھی کوئی پرووکیشن آئے تو ہم اس میں نہ جائیں. تو اس لیے صرف صورتحال یہی ہے, بہتر یہی ہے اللہ کے فضل سے کہ اطمینان ہے کہ ڈائلاگ ہونے جا رہے ہیں, اطمینان ہے کہ وفود جو ارلی وفود آنے ہیں جس لیول کی بھی ہیں وہ اسلام آباد میں موجود ہیں, اور باقی جو آفیشیل اس حوالے سے جو ہائی پروفائل ڈیولپمنٹ ہوگی وہ ہم اس کا انتظار کریں گے کہ فارن آفس اس میں کیا کہتا ہے, حکومت پاکستان اس میں کیا کہتی ہے. تو اس لحاظ سے وہ بالکل صحیح ہے. جہاں تک دوسرا معاملہ وسیم بھائی آپ نے کہا, جس کا آپ نے کہا کہ ڈسٹریکٹر اور اسرائیل اور یہ کردار, تو یہ تو پہلے روز سے سب کو پتا ہے اس میں, اور آج چاہے براہ راست صدر ٹرمپ جو ہیں وہ سرزنش نہ کریں نیتن یاہو کی یا امریکی حکومت سرزنش نہ کرے, لیکن امریکی پبلک اوپینین, امریکی میڈیا, امریکی کانگریس, امریکی تمام نان گورنمنٹ لیڈرشپ جو ہے نا وہ کھل کے اسی انداز سے اسرائیل کو نشانہ بنا رہے ہیں جو ہمارے جذبات کی بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اس کی عکاسی ہو رہی ہے. اگر ہم فالو کریں US میڈیا کو, جو الفاظ, جو بیان, جو تجزیہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ بغل بچہ بنا دیا امریکہ کو, امریکی حکومت کو, پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نیتن یاہو نے, اسرائیل نے, تو وہ ہم سب کی جو ہے وہ جی بھر کے اس کی تسلی ہے. اور غیر مسلم سربراہان مملکت بھی یہ جو لبنان پہ بربریت ہے, چاہے وہ فرانس کے سربراہ ہوں یا وہ بیلجیم کے تو پہنچے ہوئے تھے وہاں کے وزیر خارجہ, یا اسپین, سب کھل کر اب وہی بات کر رہے ہیں جو پاکستان کہہ رہا تھا کہ یہ تو لبنان میں یہ کیا تماشا ہے. اس سب کے باوجود سب کھل کر یہ بات کہہ رہے ہیں. یہ ہمیں اس کی ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی تسلی ہونی چاہیے کہ الحمدللہ یہ جو ہمارا موقف ہے کہ اسرائیل جو ہے بربادی اور ایک بربریت اور ایک بالکل وحشیانہ انداز کا عمل ہے جو اس وقت وہ کر رہا ہے لبنان میں, اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے جو اس نے پورے مشرق وسطیٰ میں کیا ہے. تو یہ ہمیں کم از کم یہ ضرور اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ پوری دنیا ہماری آواز سے آواز ملا رہی ہے. آج آپ نے یورپ کے بڑے لیڈرز کی تمام بات کی, اٹالین پرائم منسٹر یہ بات کر رہی ہیں, UK کا پورا میڈیا یہ بات کر رہا ہے, UK کی حکومت مور اور لیس یہی اسی قسم کی بات کر رہی ہے.
تو میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں 4 قدم آگے بڑھ کے اسرائیل کے حوالے سے جو باتیں کرنی ہے، کیونکہ ہماری پوزیشن تھوڑی سی یہ ہے کہ ہم اس وقت میڈیٹر ہیں، ہم جو ہے وہ صلح کرانے کے لیے بیٹھے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اسرائیل اس صلح کے اندر ایک پیس ٹاکس کا باہر آنے کے امپورٹنٹ پلیئر ہے. تو ہمیں بہت احتیاط سے ہمیں کام لینا چاہیے. میرا مطلب یہ کہ سرکاری طور پہ تو ہمارے یہاں احتیاط سے برتنے کا اہتمام ہے. آپ نے دیکھا خواجہ آصف صاحب نے اپنی ٹویٹ بھی اسی لیے ڈیلیٹ کر دی. لیکن یہ ہمیں جو ہے وہ یہ بڑا اطمینان ہونا چاہیے کہ جو پاکستان کا موقف ہے یہ اللہ کے فضل سے عالمی موقف ہے. آج پاکستان دنیا کی آواز بنا ہے. آج پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے اس نے زبان دی ہے پوری دنیا کی، اور پوری دنیا کی جو خواہش ہے پاکستان اس پر عمل کرا رہا ہے. اسی لیے تو پاکستان کا آج گلوبل ایسٹیمیٹ جو ہے وہ اس لیول کا ہو گیا جو شاید کسی اور ملک کا نہیں ہے الحمدللہ. اور اس میں ظاہر ہے ہم پاکستانیوں کی دعائیں بھی شامل ہیں. آج جمعۃ المبارک ہے. آئی ایم شیور کہ آج پورا پاکستان جو تھا وہ دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاکستان کی سرزمین سے اور پاکستان کے اسلام آباد ہے نا ہمارا دارالحکومت، وہاں سے پوری دنیا کو امن کی جو ہے خبر ملے. اور اللہ کے فضل سے ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک بہت بڑا کوئی خواب ہے کہ ایسا ہو جائے گا. یہ اس میں ہمیں عملی صورتحال بھی اللہ کے فضل سے نظر آ رہی ہے، جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے جو کہ اس معاملے کے سب سے شاید امپورٹنٹ فریق ہے، وہ کتنی بار ان کو کتنی اس بات کی امید ہے کہ یہ امن ہوگا، پیس ڈیل ہوگی. اب وہ جنگ اور تہذیب کو ختم کرنے کی یا ایران کو ملبہ بنانے کی یا ایران کو تہس نہس کرنے کی بات نہیں کر رہے، وہ اب امن کی بات کر رہے ہیں. وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ نہیں کر پائیں گے. یہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ ایران کو یا اس طرح سے کوئی وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. اب امن ان کی سب سے پہلی ضرورت ہے، اور ان کی اولین ضرورت ہے اور فوری ضرورت ہے. ان کی مطلب ذاتی طور پہ ان کی سیاسی پوزیشن کے لیے امریکہ کے صدر کی حیثیت سے اور پھر امریکہ کی حیثیت سے یہ اس وقت اولین ضرورت امن کی جو ہے وہ بے شک جو ہے وہ امریکہ کی ہے. اور پھر اس کے بعد بے شک ایران کی بہت بڑی ضرورت ہے. ایران کو بھی جو ہے جو اس نے حاصل کیا اس جنگ میں، جس ولولے سے، جس قوت سے اس نے اس پورے دور میں 6 ہفتے سے زیادہ وقت میں جو ہے اس پوری صورتحال کا مقابلہ کیا 10 کروڑ ایرانیوں نے، ہمارے بھائیوں نے، بہنوں نے، تو یہ تو وہ ایک عظیم الشان مثال ہے. لیکن بہرحال انہیں بھی امن کی ضرورت ہے. انہیں بھی اب اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی اس پوزیشن کو اب اپنی آئندہ آنے والے سفر کے لیے، آئندہ آنے والے زمانے کے لیے، آئندہ آنے والے عہد کے لیے، ایران کی تعمیر نو کے لیے، ایران کو ایک عظیم الشان قوت بنانے کے لیے بہترین موقع جو ہے وہ پاکستان کی سربراہی میں، پاکستان کی جو ہے میڈیشن کی وجہ سے حاصل ہو رہا ہے. اب اس کو سلپ نہیں ہونے دینا چاہیے. جو آپ کا اہداف ہے، جو آپ کی ترجیحات ہے، وہ آپ مذاکرات کریں، ڈٹ کے مقابلہ کریں، ڈٹ کے مذاکرات کریں، لیکن بیٹھے ضرور مذاکرات کریں. اور ظاہر ہے کہ یہ ہم دونوں سے زیادہ یہ دنیا کے مانے ہوئے سفارتکار ہیں. عباس عراقچی صاحب کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. مطلب میں وائس پریزیڈنٹ جان کیری کو سن رہا تھا کسی چینل پہ، تو انہوں نے کہا جی اس سے اچھا سفارتکار اس وقت دنیا میں نہیں ہے. معتدل، بہترین، تجربہ کار، زبردست. اور عباس عراقچی صاحب کو دیکھیں جن کی اتنی عزت ہے، وہ پاکستان کو کتنا یعنی کہ ویلیو کرتے ہیں، وہ کتنا پاکستان کی لیڈرشپ کو، پرائم منسٹر شہباز شریف کو، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو، اور پھر جو پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں، یہ سب لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی کتنی عزت کرتے ہیں، جن کی خود اتنی اسٹینڈنگ ہے، خاص طور پہ عباس عراقچی صاحب کا. تو یہ پاکستان، اور انہوں نے اپنے ٹویٹ میں پاکستان زندہ باد کے الفاظ کو حصہ بنایا، اپنے ٹویٹ کا حصہ بنایا. پاکستان یہ ان کے دل کی آواز ہے نا. یہ تو ہم نے نہیں کہا، یہ کوئی اس کی ضرورت بھی نہیں تھی. وہ نہ کہتے تو کیا تھا، یہ تو ضرورت نہیں تھی. لیکن یہ ان کا پیغام ہے، اور یہ ہم پاکستانیوں کے لیے بہت فخر کی بات ہے، بے پناہ فخر کی بات ہے کہ اس لیول کی شخصیت ایران جو اتنا بڑا اس پورے مسئلے کا وکٹم ہے، اتنی بڑی مظلومیت کی جو کہانی ہے،
وہ ہمیں اپنے آپ کے قریب سمجھ رہا ہے، وہ ہمیں زندہ باد کہہ رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے. اور پھر دوسری جانب امریکہ یا امریکہ کا صدر، امریکہ کا نظام، وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان ہی جو ہے اور ان کو اس مشکل سے یا اس جنگ سے خلاصی دلا سکتا اور ہے. کامران صاحب ٹورڈز دی اینڈ خالی اگر ہم کمپیریزن میں ڈرا کریں تو مطلب ناٹ لانگ اگو، آج سے کچھ عرصے پہلے اگر جو کچھ آج حقیقت ہے جس کو آپ الفاظ کی صورت میں پیش کر رہے ہیں، اگر کوئی خیال یا خواہش کی صورت میں پیش کرتا تو ہمیں لگتا ہے کہ نو دس از ٹو گڈ ٹو بی ٹرو، اتنا اچھا ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور آج یہ ایکچولی حقیقت ہے. سو ایک بڑا زبردست ایک کنٹراسٹ بھی ہے نا کہ کہاں ہمارے پڑوسی سے یہ آوازیں بلند ہوتی تھیں کہ یہ ملک آئسولیٹ ہو گیا ہے، اب یہ مزید آئسولیٹ ہونے جا رہا ہے، اور کہاں آج مرکز اور منبع ہے پاکستان تمام تر سفارتکاری کا. پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے کہاں سے کہاں تک کا سفر طے کیا ہے الحمدللہ. یہ دیکھیں، یہ جو انہونی چیزیں جو ہیں نا، جس کا کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی عزت دیں گے، اتنا بڑا مقام دیں گے، پاکستان کی لیڈرشپ کو پوری دنیا کی جو ہے وہ عزت و تکریم حاصل ہوگی، اور وہ اس عالمی جنگ والی کیفیت میں جو ہے وہ امن کی انشاءاللہ کاوشوں میں سر فہرست ہے، سب سے آگے ہے. اور یہ سب اس دوران جو ہے 6 ہفتوں میں اس قسم کی بہت ساری چیزیں جس کو میں تو کہوں گا کہ خدائی کرشمہ، خدائی معجزے ہم نے دیکھے ہیں. ایک تو یہ ہمارا پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کی مہربانی، اور دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ ایران کس پوزیشن سے داخل ہوا تھا. ارے 26 فروری 27 فروری کو تو آبنائے ہرمز، اسٹریٹ آف ہرمز کھلی ہوئی تھی، نارمل تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا. آج یہ لگ رہا ہے ساری جنگی ہرمز کھلوانے کے لیے تھی جو کہ کھلی ہوئی، نہ دنیا میں کسی کو اس کا احساس تھا. ارے شاید میں تو یہ کہوں گا کہ ایران کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھائی نیوکلیئر وغیرہ کی کسی چیز کی، ہائیڈروجن بم کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ آپ کے پاس آبنائے ہرمز ہے نا. جی مجھے کسی نے کہا ایک ٹویٹ تھی کہ ایران نے اپنا نیوکلیئر تو ٹیسٹ کر لیا ہے اس جنگ میں، جو کہ آبنائے ہرمز ہے، جو کہ کسی بھی نیوکلیئر زیادہ آبنائے ہرمز ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے یہ پوری دنیا کی یہ کہہ رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز کھل اور امن ہو گیا. تو اب مگر اب لوگ گن رہے ہیں کہ اب اگر وہ اس پہ سے وہ ایک ہی دور کی بات ہے کہ وہ اس پہ کوئی ٹال لیں گے یا کچھ لیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ $40 بلین جو ہے ان کو مہینہ اضافہ ہو جائے گا ان کے ریونیوز میں یا سارا کچھ. لیکن بہرحال یہ باتیں جو ہیں یہ بہرحال ہمارے انداز کی باتیں ہیں، لیکن یہ ایک بہت ہی سیریس اب یہ جب بات چیت کا عمل شروع ہونے جا رہا ہے ہمارے اسلام آباد کے اندر، اور وہاں پر یہ اب چیزوں کی تیاری ساری اپنی جگہ پہ ہو گئی ہے. ہم اس میں مزید کوئی خام خیالی یا کوئی کائٹ فلائنگ کرنے سے اعتراض کر رہے ہیں. خاص طور پہ ایئر وائی نیوز نے بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے ہر لحاظ سے، کیونکہ خبریں بہت ہیں. ابھی وسیم بھائی آپ نے پہلے کہا کہ بتائیے کیا خبریں، تو میں یہ ساری باتیں جتنی دیر میں کی اتنی دیر میں خبریں بھی آپ کو بتا سکتا تھا کہ وہاں یہ ہو رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے. لیکن یہ ہمیں بہت ذمہ داری سے کام لینا ہے ہم سب کو. اور کیونکہ یہ کوئی ایک پروگرام کی یا ایک اینکر کی یا ایک چینل کی یا پاکستان کی میڈیا کی بات نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے امن کے لیے باتیں ہو رہی ہیں. اور یہ اب ایک ثالث ملک کا میڈیا ہے جو بات کر رہا ہوگا، تو میں ہر اعتبار سے بڑا احتیاط اور وہ سب کچھ. تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ کامران، وقت نکالا، بہت بہت شکریہ. ناظرین، اے آر وائی نیوز اپنی اسی ریت کو برقرار رکھتے ہوئے ہم ظاہر احتیاط کا دامن نہ چھوڑتے ہوئے، لیکن آپ کو ساتھ ساتھ جتنے ہمیں سینسٹیوٹی اور ظاہر اس صورتحال سے جتنا ہمیں جتنی اس میں گنجائش ہے اس اعتبار سے آپ کو ہم اپڈیٹڈ رکھیں گے انشاءاللہ، اور ساتھ میں تجزیوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. میں بہت شکر گزار ہوں، سابق وزیر خارجہ رہے، پاکستان کو اہم ترین فورم سے ریپرزینٹ کیا ہے، جناب خورشید قصوری صاحب ہیں ہمارے ساتھ. میں بہت شکر گزار ہوں خاور گھمن صاحب، ہمارے پروگرام کے ہوسٹ، پروگرام رپورٹر کے بھی کا حصہ، ناگزیر حصہ، اور ہمارے اسلام آباد بیورو کو ہیڈ کرتے ہیں، تو بہت دونوں موجود ہیں. دونوں کا بہت شکریہ. خورشید صاحب کی اجازت سے میں ذرا پہلے خاور صاحب کی طرف جاؤں. خاور صاحب ذرا ہمیں، ویسے تو آپ ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اس وقت اسلام آباد کا جو نظارہ ہے بظاہر بھی، مطلب جو تیاریاں اور وہ مطلب ہم نے چیزیں دیکھی کہ وہ جھنڈے لگ رہے ہیں سارا وہ بھی، اور ایموشنلی بھی، مطلب ایک شہر سے آپ ظاہر ہے جہاں انسان نے سالوں گزارو سے ایک اٹیچمنٹ بھی ہوتی ہے، اور جب وہ شہر جب وہ ملک ظاہر ہے دنیا بھر میں ہیڈ لائنز میں ہو فار آل دا رائٹ ریزنز، تو بڑا ایک بہت اچھا فیل ہوتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے، بہت سر فخر سے بلند ہوتا ہے. تو ہم ظاہر ہے ہم ایک صحافی ہیں، ہم ایک بیورو چیف ہیں، ہم ایک اینکر ہیں، ہم سب ہیں، لیکن ہم ایک پاکستانی، ہم ایک انسان ہیں. آپ اس اعتبار سے بھی ذرا اپنا اس صحافتی اور ذاتی تجزیے کو مکس کر کے بتائیں کہ آج جب آپ یہ والا اسلام آباد دیکھ رہے ہیں تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟
بہت شکریہ بادامی صاحب. کل رات کو کامران خان صاحب کے جب میں شو میں تھا تو میں ان کے ساتھ بھی یہ چیز اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا تھا, وہ یہ کہ آئی ایم ہیئر ان دس پروفیشن ان اسلام آباد. میں نے سارا اپنا جو ہے صحافتی جو وقت ہے اسلام آباد کے اندر ہی گزارا ہے, تو 27 سال مجھے ہو گئے ہیں. سو دس کائنڈ آف ایٹماسفیئر میں نے اس سے پہلے وٹنس نہیں کیا, میرے سامنے کوئی ایسا واقعہ نہیں آیا میں جس کو کمپیئر کر سکوں, ایک پیرلل ڈرا کر سکوں کہ پہلے بھی ایسا ہوا تھا. 2-3 بڑی واضح اس کی وجوہات ہیں. یقین کریں کہ آپ کسی جگہ کے اوپر کسے بات کریں, گھر کے اندر آپ آباد ہو رہی ہے آپ کے خاندان والوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, آپ باہر نکلتے ہیں کسی دوست کے ساتھ بات ہوتی ہے, کوئی ٹیلی فون کے اوپر آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے, کوئی سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے. تو می بینگ پارٹ آف ایئر وائی اور ایئر وائی الحمدللہ ہیڈنگ ایز اے بیورو چیف, تو ایوری بڈی از آسکنگ کہ یار اسلام آباد میں کیا چل رہا ہے. تو میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ اسلام آباد میں بہت اچھا چل رہا ہے. اسلام آباد والے پاکستانی ظاہر ایک طرف سارے پاکستانی اور دوسری طرف اسلام آباد والے تو براہ راست اس سارے واقعے کو وٹنس کر رہے ہیں. تو اسلام آباد والے بڑے اپ بیٹ ہیں, خوش ہیں, اور سب سے زیادہ خوشی اسی بات کے اوپر ہو رہی ہے کہ پوری دنیا ظاہر ہے ایک معاشی جو ہے جو حالات تھے, تباہی کے دہانے پہ پہنچی ہوئی تھی, جنگ جس سمت میں جا رہی تھی, اس کو روکنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ڈالی گئی وہ پاکستان کی طرف سے, پاکستان کی جو سویلین قیادت, ملٹری قیادت کی طرف سے. اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس طرح ابھی خان صاحب بھی بات کر رہے تھے, ہم ذکر کر سکتے ہیں, لیکن اتنا آپ کو بتا سکتے ہیں کہ شب و روز جاگا گیا, کسی بھی موقع کے اوپر اہتمام حجت نہیں کی گئی, جو ہے ایکٹیولی پرسو کیا گیا. اگر کسی کوئی بندہ ایک ٹیلی فون کال پہ اویلیبل نہیں ہے تو پھر اس کو بار بار کال کی گئی. اپنا پاکستان کی حکومت نے, پاکستان کے جو رسپانسبل عہدیدار ہیں انہوں نے بتایا یہ کتنا ضروری ہے کہ اس جنگ کو یہاں پہ روکنا. سو الحمدللہ کامیابی ہے. اور یقین کریں کچھ ایریاز جو ہیں یہاں پہ ریڈ زون کا جو ایریا ہے, خاص طور پر وہ علاقے جہاں پہ یہ سارے ملاقاتیں ہونی ہیں, وہاں پہ ایکسٹرا سیکیورٹی میجرز لیے گئے ہیں. اس کے لیے کچھ سڑکیں بھی بند ہیں, لیکن کسی بندے کے منہ سے آپ ایک حرف, ایک لفظ بھی جو ہے شکایت کا نہیں سن رہے یہ کیا ہو گیا, یہ کیوں کر یہ اسلام آباد بند ہو گیا. سو اسلام آباد کا موڈ بہت اپ ہے وہاں بالکل, اور وی آر ہوپنگ, اور الحمدللہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی اچھے کی ہیں. اینڈ آئی ایم شیور اسلام آباد میں جتنے سفارت خانے ہیں وہ بھی اس وقت جاگ رہے ہیں 24/7. میں اس پہ بھی آپ سے بات کرتا ہوں. خبر بھائی میں ذرا خورشید صاحب کو ڈسکشن میں لانا چاہتا ہوں. سر تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. ظاہر ہے آپ نے پاکستان کو اتنے حوالوں سے اور اہم ترین مقامات پہ آپ نے ریپرزینٹ کیا. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے اپنا وہ نیوز اینکرنگ کا زمانہ یاد آ رہا ہے جب آپ بس بحیثیت وزیر خارجہ تو کبھی اس ملک کا دورہ, کبھی اس ملک کا دورہ. لیکن آپ سے بھی اگر میں یہی سوال پوچھوں مختلف الفاظ میں تو آپ اگری کریں گے کہ یہ آپ کی بھی سفارتی پورے کریئر کا پاکستان کے اعتبار سے کہ سفارتی سطح پہ پاکستان کو اس وقت جو پذیرائی ہے, جو ساری نظریں پاکستان میں, اللہ کریں آج سے سب اچھا ہی اچھا ہو. لیکن میں ایک لمحے کے لیے ویسے ہی کہہ رہا ہوں اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے کہ یہاں سے خبریں وہ نہیں بھی آتی جو ہماری خواہش ہے, تو بھی اب تک بھی جو پاکستان نے کر دیا ہے اس کو رکوانا, ایک ٹیبل پہ لانا, اسلام آباد ایکارڈ کا نام, اسلام آباد ٹاکس کا نام, یہ ہم اپنی سفارتی تاریخ کے بہترین لمحات کے شاہد ہیں اس وقت. یہ کہنا ٹھیک ہوگا قصوری صاحب؟ جی بالکل ٹھیک ہوگا. اور میں اپنے کلمات کا آغاز اس اخبار کی ایک کی ہیڈ لائن ہے جس نے یہ کہا ہے پاکستان فائنسٹ اسٹار. یہ واقعی پاکستان کا فائنسٹ اسٹار ہے, اس میں کوئی شک نہیں. الحمدللہ. میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ انڈاؤٹڈلی کریڈٹ پرائم منسٹر فیلڈ مارشل عاصم منیر اور فورن منسٹر اسحاق ڈار صاحب کو جاتا ہے, پرائم منسٹر شہباز شریف کو, لیکن لوگ بھول جاتے ہیں کہ فورن آفس کا کتنا بڑا کردار ہے. اور وہ میں یاد کرانا چاہوں گا کہ اس کی انسٹیٹیوشنل میموری ہوتی ہے. یہ پہلی مرتبہ پاکستان نہیں کر رہا ایسا کام. یہ جو کام ہے یہ اگر آپ کو میموری لین میں لے جاؤں, عموماً لوگوں کو صرف یہی راز رہتا ہے کہ جی وہ چائنا کی اور امریکہ کی پاکستان نے جو میٹنگ کرائی تھی کہ سنگر صاحب چھپ کے گئے تھے نتھیا گلی, حالانکہ وہ نہیں گئے تھے, مری میں تھے, اور ان کو کہہ دیا گیا نتھیا گلی گئے ہیں, اور پھر وہاں سے ان کو انتظام کیا گیا وہاں. اس کے بعد پاکستان نے ایک بہت بڑا کام کیا تھا, اور اس میں پاکستان میں انٹرنل اختلافات بھی تھے, لیکن پاکستان کی حکومت نے ایک بہت بڑا کام سر انجام دیا تھا. وہ تھا کہ جب سوویت یونین کی فوجیں 1982 میں جنیوا اکارڈ میں باہر نکالی گئی تھیں, اس کے بعد پاکستان نے ایک اور سپر پاور کی فوجیں پھنسی ہوئی تھی افغانستان میں, یعنی امریکہ کی, اور ان کو دوحہ اکارڈز کے ذریعے پاکستانی نے وہاں ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے نکلوایا تھا. لوگ بھول جاتے ہیں
پہلے مری میں میٹنگ ہوئی, پھر دوحہ میں ہوئی, اور ماشاءاللہ یہ جو ہے یہ تو ایک ایسا کام ہے جو اس وقت ہو رہا ہے, خدا کرے یہ کامیاب ہو, کیونکہ ساری دنیا کی معیشت اور پاکستان کی اپنی معیشت اور سارے خطے کا امن, بلکہ دنیا کا امن اس کانفرنس کی کامیابی پر انحصار ہے. اور کچھ یہ بھی سمجھائیے گا, ایک سفارتکار, ایک ماہر سفارتکار کی حیثیت سے, ہم ظاہر ہے ہمیں سب کو اندازہ ہے کہ اس میں بہت سینسٹیوٹیز ہیں, تو ہم اس کی ڈیٹیل میں آپ کو سے بھی نہیں, آپ کو میں فورس کروں گا کہ آپ یہ بتائیں یا کچھ کریں. ہم اور ظاہر ہے اس وقت ہم ایک ثالث ملک کے میڈیا کی حیثیت سے بھی سب کی ہم پہ نظریں ہیں. میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں کہ عام طور پہ جب معاملہ اتنا کمپلیکس ہو جتنا کہ یہ ہے, تو اس میں بظاہر لگتا ہے نا کہ ایک یا دو نشست میں تو یہ حل ہونا بظاہر مشکل ہوتا ہے. ابھی جو ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی جو ٹویٹ تھا جنگ بندی کے بعد, جنگ بندی والا ہی ٹویٹ بیسکلی, اس سے بھی اگر ہم امپریشن لیں, اس کے الفاظ بھی میرے ذہن میں اور باقی ساری چیزیں بھی, سو وی ہیو انف ریزنس ٹو بلیو کہ کچھ چیزیں کم از کم ایسی ضرور ہوں گی جن پہ فریقین کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ ہاں اتنا تو ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد وہاں سے آگے بڑھیں گے. یہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جناب, یعنی اتنے کمپلیکس سچویشن میں ایسا نہیں ہوتا کہ آج ہی جب ملیں گے تو چلے جی ہاں کیا حال ہے جی, اور پھر وہاں سے زیرو سے سٹارٹ ہو. دس از ہاؤ اٹ ورکس, ایم آئی رائٹ؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پریڈکٹ کرنا میرے بس کی بات ہے نہیں, اس لیے شاید یہ ٹرمپ کے بھی بس کی بات نہیں ہے میرا خیال اپنے خود کو پریڈکٹ کرنا. جی ہاں, اس لیے میں صرف یہ کہوں گا کہ پہلی جو کامیابی ہے پاکستان کی وہ چھوٹی نہیں ہے دنیا کے امن کے لیے. وہ کیا ہے؟ ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھانے کا مطلب کیا ہوا؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مرضی پبلکلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کہیں یا ایران کے ریپبلکن گارڈز کہیں, ایک بات کلیئر ہو گئی ہے, وہ یہ ہے کہ دونوں دراصل یہ چاہتے ہیں کہ امن ہو جائے. کہ جیسے ڈیڈ اسپیک لاؤڈر دین ورڈز, یہ ایک بہت اچھی بات اس لیے ہے کیونکہ جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے, فوگ آف وار میں سچائی تک پہنچنا ناممکن ہو جاتا ہے. اس میں یہ ایڈوانٹیج ہوا ہے کہ کم سے کم یہ پتہ چل گیا ہے کہ امریکہ, دنیا کو پتہ چل گیا ہے, امریکن پبلک کو پتہ چل گیا ہے کہ امریکہ کو بھی پتہ چل گیا کہ اگر وہ دوبارہ بمباری کرے گا ایران پہ, خدا نہ کرے, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, نقصان ہی ہوگا, نہیں تو ادھر وہ کبھی بھی اس ٹیبل پہ نہ آتا. اور اسی طرح ریپبلکن IRGC کی جو نوجوان لیڈرشپ ہے, ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ ایران کے بہترین مفاد میں ہے, اور وہ بھی ایک دوست ملک پاکستان کی سرزمین پہ یہ بات ہونی, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی تو یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے کہ ایران بھی امن چاہتا ہے, ساری دنیا امن چاہتی ہے. اب کیا ایک نشست میں ہوگا؟ تو بالکل ممکن ہی نہیں ہو سکتا. کیا اس میں فریم ورک پہ بات ہوگی؟ تو لازمی ہوگی. تو فریم ورک اگر ہو جاتی ہے تو میٹنگز تو میرا خیال ہے کافی پھر ہونی پڑیں گی, یہ چھوٹا کام نہیں ہے. کیوں کہ 1979 اگر آپ حساب لگائیں تو وی آر سیٹنگ ان 2026, 47 ایئرس, تقریباً آدھی 50 ایئرز ہو گئے, آدھی صدی ہے. اب آدھی صدی کی جو ان کی آپس کی دشمنی تھی, اور مختلف امریکن پریزیڈنٹس نے کوشش کی کہ اس اسلامک ریولوشن آیا ہے, اس کو فیل کرایا جائے. تو اگر آپ اس کو اندازہ لگائیں تو یہ تو بالکل بات ابس ہوگی کہ سوچیں کہ اسلام آباد میں بیٹھیں گے چاہے کہ پہلی پہ معاملہ حل ہو جائے گا. نہیں, یہ وکٹری تو ضرور ہے کہ انہوں نے انڈیکیٹ کر دیا, کارڈ دکھا دیے کہ وہ امن چاہتے ہیں, اور لڑ کے اس سے زیادہ وہ حاصل کچھ نہیں کر سکتے. تو اگر ہمیں یہ توقع ہو کہ یا بیٹھیں گے, ایک آدھ دن میٹنگ چلے گی اور کوئی فریم ورک بنے گا, تو پھر امید دنیا کی ہوگی کہ جناب شاید کو امن کی طرف ہم جا رہے ہیں, جس کا رزلٹ آپ کو فوراً آ جائے گا. ایک تو نا کہ ٹائم لگے گا, اس میں رزلٹ فوراً کیسے آئے گا؟ فوری طور پہ اسٹاک مارکیٹس, پرائس آف آئل, اس ساری پہ ورلڈ اکانومی پہ اثر پڑنا چاہیے. جیسے کہ اگر خدا نہ بھی کچھ ہو تو خراب ہو گیا, اس سب امپریشن شاکس ہوئی ہیں تو نیچے گرنی شروع ہو گئی ہیں, اسٹاک مارکیٹ اوپر شروع ہو گئی ہے, کانفیڈنس واپس آ گیا ہے. اسی طرح سے وقت لگتا ہے یہ سمجھنا کہ اسلام آباد میں آنے کے بعد یہ ضرور ہوگا کہ اگر لوگوں کو یہ امید ہوئی کہ اب جنگ کی طرف نہیں جا رہے, جو میری توقع ہے, دعا ہے, پھر آپ کی چاہے 6 مہینے لگے اس پروسیس میں, آپ یہ دیکھیں گے کہ دنیا کی اکانومی جو ہے وہ ایک پازیٹیو سمت میں ایک مثبت سمت میں چل پڑے.
صحیح ایک نئے دور کا آغاز ضرور ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ہم سب کی امید اور خواہش ہے. قصوری صاحب تھینک یو سو ویری مچ سر, بہت شکریہ, بہت نوازش آپ نے وقت نکالا سر. خاور بھائی آپ بتائیے گا, چونکہ ظاہر ہے آپ کی جو کام کی نوعیت بھی ہے, تمام سفارت خانے جتنے اسلام آباد کو وہ جغرافیائی اعتبار سے ایک چھوٹا سا شہر ہے لیکن اتنا اہم ترین مرکز ہے جہاں پہ دنیا بھر کے سفارت خانے ہیں. سو اس وقت بظاہر تو دو ممالک ہیں, ایک کا نام ایران ہے, ایک کا نام امریکہ ہے, جو کہ ایک تیسرے ملک یعنی کہ پاکستان میں بیٹھے ہیں. لیکن اسحاق ڈار صاحب, جن کا میں کہوں گا خاص, انہوں نے بڑا زبردست کردار ادا کیا, تمام تر سفارت خانوں سے مسلسل رابطے اور سارا کچھ انہوں نے کیا زبردست. سو وہ سارے سفارت خانے بھی اس وقت ایکٹیو ہیں, جاگ رہے ہیں, چاہے ان کے نام اس طریقے سے ہیڈ لائنز میں ہوں یا نہ ہوں, لیکن اس وقت پورا اسلام آباد جو ہے وہ چارجڈ اور ایکٹیو ہے سفارتی اعتبار سے. پہلے تو جو بات کی ابھی نا خورشید قصوری صاحب نے کہ اٹ از دا فائنسٹ, میں اس کو کہوں گا اٹ از دا فائنسٹ مومنٹ آف پاکستان ڈپلومیٹک تاریخ اور ادروائز بھی جو پاکستان کی تاریخ, اگر میں یہ کہنا چاہوں اس سے بہتر مومنٹ ہو نہیں سکتا الحمدللہ. دوسری جو بات آپ نے سفارت خانوں سے کے حوالے سے بات کی, آئی وش آئی کوڈ ٹیل یو دا ریئل ٹائم اسٹوری کہ کہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور وہ کون کہاں پہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم اس پروسیس کا حصہ بن جائیں کسی نہ کسی طرح سے. تو وہ پہلے فیز میں شاید نہ ہو, بعد سیکنڈ فیز کے اندر جو ہے وہ شمولیت ہو جائے. سو ایوری بڈی آئی ایم ٹیلنگ یو کہ ہر جو پاکستان کے اندر جتنے بھی جو ہائی کمیشنز ہیں, ایمبیسیز ہیں, جب پوری دنیا نظر رکھے ہوئے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے جو پاکستان کے اندر اسلام آباد کے اندر جو لوگ موجود ہیں جن کی پرائمرلی جاب بھی یہ ہے کہ انہوں نے نظر رکھنی ہے, وہ سو پائے ہوں. ہمارے پاس یہ بھی خبر ہے کہ اوور نائٹ وہ 24/7 جو ہے وہاں پہ ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں, 24/7 وہ مانیٹرنگ کر رہے ہیں اور یقینی طور پر ان کو دیکھنا چاہیے بھی. دیکھیں ایک چیز میرے خیال میں جو ہمیں اپنے میڈیا کے ذریعے دنیا کے سامنے رکھنی ہے, جو قصوری صاحب نے بات کی, دیکھیں ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم نے دونوں فریقین کو مذاکراتی میز کے اوپر لا کے بٹھا دینا ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے ہم اس کامیابی کی طرف بالکل اب وی آر فیو انچز اوے. انشاءاللہ یہ کامیابی جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کہ اگلی کامیابی کی طرف انشاءاللہ یہ اٹسیلف ایک چھوٹی کامیابی نہیں ہے کہ جنگ کو بربریت کے اگلے مرحلے پہ جانے سے روکا اور فریقین کو ایک ٹیبل پہ لا کے بٹھا دیا, یہ اٹسیلف بہت بڑی کامیابی ہے. اب اگلی کامیابی سے دور ہے انشاءاللہ تھوڑا سا. ایگزیکٹلی. تو وہ جو پاکستان نے اپنا جو کردار ہے بھرپور انداز سے ادا کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ہماری کوشش بھی ہے اور باقی جو مہذب دنیا ہے, آپ نے دیکھا کہ پوری جو یورپین یونین ہے, ویسٹرن ورلڈ ہے, فار ایسٹ کے ممالک ہیں, جاپان سے لے کے آسٹریلیا تک ہر ملک کا جو وزیر ہے, صدر ہے, وہ پاکستان رابطہ کر رہا ہے, وہ پوچھ رہا ہے بہت مبارک ہو, اللہ تعالیٰ کامیاب کرے آپ کو. ساتھ میں وہ جو ہے تنقید بھی کر رہے ہیں کہ اسرائیل لبنان کے ساتھ جو معاملات ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ٹاکس کو ایک موقع ملنا چاہیے, ٹاکس آگے بڑھنی چاہیے, اس کا اثر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. سو بہت اچھے کی امید ہے اور الحمدللہ ہم جو ہے کامیابی کی طرف بڑھیں گے. خبر پلیز ہمارے ساتھ رہیے, ذرا ایک چھوٹا ہم نے ہیڈ لائن بریک لینا اور پھر دوبارہ ناظرین کو تبصروں و تجزیوں کے ساتھ آگاہ رکھیں گے انشاءاللہ, احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑتے ہوئے انشاءاللہ. لیکن اب تک کی سب سے اچھی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ الحمدللہ دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ امن کا پیغام ہے ہمارا پاکستان. گویا پوری دنیا کا ہر امن پسند فرد اپنے الفاظ, اپنے انداز یا اپنی زبان یا اپنے دل سے کہہ رہا ہو شکریہ پاکستان. خصوصی